مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے بلہ چھیننا نامناسب ہے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے لاہور کے الحمرا ہال میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی جس کو کہیں گے لوگ اسے ووٹ دیں گے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ 2018 میں بانی پی ٹی آئی پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک نے کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے جو بھی نواز شریف کے اقتدار سے متعلق بات کی وہ درست نہیں۔ لاہور میں الحمرا ہال میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی ہمارے دوست ہیں، ان کے بیان پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جس جماعت پر تنقید کر رہے ہیں وہ ساری زندگی اس جماعت کا حصہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کی تنقید نون لیگ پر نہیں، ان کے اپنے اوپر ہے۔ بلے سے متعلق سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس پر بات نہیں کر سکتا کیونکہ فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پاکستان میں سیاست کرے۔ سابق وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کوئی اور نشان الاٹ کرنا پری پول دھاندلی کی ابتدا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے پی پی 163 لاہور پر پیپلز پارٹی کے امیدوار فیاض بھٹی کو کیتلی کا نشان الاٹ کرنے کے معاملے پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار فیاض بھٹی کو فوری طور پر تیر کا نشان الاٹ کیا جائے۔ شرجیل انعام میمن نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی قسم کی پری پول دھاندلی کو قبول نہیں کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ایک شخص کو چوتھی بار پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں کھڑے ہو کر اسلام آباد کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اب بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس شخص کو پاکستان پر چوتھی بار مسلط کیا جائے۔ پاکستان کے عوام اس شخص کو اپنا نمائندہ نہیں مانتے۔ اب آپ لوگ اس شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پاکستان اور بلوچستان کے عوام غیرت مند لوگ ہیں۔ جب اس شخص کو مسلط کیا گیا تھا اس نے بلوچستان کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ 8 فروری کو اپنا حق چھینیں گے اور عوامی حکومت بنائیں گے۔ پاکستانی عوام کسی کے غلام نہیں، یہ شخص 3 مرتبہ ناکام ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں سے عوام خوش نہیں، خارجہ سطح پر پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے خلاف سپریم کورٹ میں ہی نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ تنقیدی بنیادوں پر کیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عدالت کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی نہیں، فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کریں گے۔ پارٹی امیدوار آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے۔ ہم انتخابی مہم چلائیں گے کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں اور یہ ان کے نشان ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی چند ماہ پرانی ہے، کچھ نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی کا بھی میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے، یقین ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اگر مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے تو یہ ہماری ناکامی ہوگی۔ 2 نشستوں پر الیکشن لڑ رہا ہوں، عقاب کے نشان پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی نے کہا کہ معیشت پریس کانفرنس میں باتیں کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتی، حلقے کے عوام کے لیے محنت کروں گا۔